اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت والے دن جسم اور روح کا آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور دونوں اپنے اپنے دلیلیں دیں گے کہ پروردگار اس نے کیا ہے، وہ کہے گا اس نے کیا ہے۔ تو اسی آیت کا باقی حصہ رہ گیا تھا کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن یعنی قیامت والے دن ہر جان اپنے آپ کے ساتھ لڑ پڑے گی، وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ اور دوسری بات کیا ہوگی، فرمایا وتوفى كل نفس ما عملت، فرمایا جو بھی وہ عمل کر کے آئے ہوں گے تمام کے تمام نفس یعنی تمام انسان، وتوفى ان کو پورا ناپ تول کے ان کا اجر ان کو دیا جائے گا۔ زیادتی کی ہے تو وہ بھی، اور اجر ہے تو وہ بھی، انعام ہے تو وہ بھی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، فرمایا ہم قیامت والے دن ذرے کو بھی تول کے بندے کو پورا حساب دے دیں گے۔ اور اگلی بات وہم لا یظلمون، فرمایا قیامت والے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا لو جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، ہمارا صحیح طریقے سے حساب کتاب نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یا ڈنڈی بج گئی ہے یا سفارش بج گئی ہے، یا ایسا کوئی، فرمایا وہم لا یظلمون، فرمایا قیامت والا دن تو یہ وہ عظمت اور شان والا دن ہے کہ جس میں حساب بھی ایسے ہوگا کہ کوئی شخص یہ گلہ نہیں کر سکے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ حساب کتاب ٹھیک نہیں کیا گیا ہے۔ فرمایا ہر ایک کا حساب پورا وتوفى كل نفس ما عملت، میں پورا ہم تول کے، وہ کہتے ہیں نا ماشا تولا جو ہے وہ تول کے جو ہے وہ بندے کو دے دیا جائے گا کہ شاباش بھائی یہ تو نے کیا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر تولنے کا حساب اور ہے اور آخرت میں تولنے کا حساب اور ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن جو پلڑا بھاری ہوگا نا وہ اوپر اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کے اعمال اگر بڑھ گئے، اچھے اعمال بڑھ گئے گناہوں سے، تو گناہوں سے بڑھنے کی وجہ سے وہ پلڑا نیچے جھکنے کے بجائے کیا ہوگا، اوپر کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر گناہ بڑھ گیا ہے تو گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا، نیکیاں ہیں تو نیکیوں والا پلڑا اوپر بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ رب کی کرم نوازی پر ہے کہ اگر گناہ بھی ہوں ساتھ نیکیاں بھی ہوں، ہاں اگر نیکیاں بڑھ جائیں تو یہ پھر کبھی امکان یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رب فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنے گناہ کیے ہیں پہلے اس کی سزا بھگت بعد میں جنت جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمل زیادہ اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہوں کو نہ دیکھے اور بغیر جناب اسے حساب کے بغیر جو اسے جہنم میں ڈالے جو ہے اس کی بخشش فرما دے۔ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ بستی کیسی تھی؟ فرمایا کانت آمنۃ، فرمایا امن والی بستی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو رہی کفار مکہ کی اور مکہ والوں کی، ٹھیک ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ بستی کیسی تھی؟ فرمایا کانت آمنۃ مطمئنۃ، فرمایا کہ امن بھی اور اطمینان بھی اس بستی کے اندر موجود تھا۔ مطلب کیا ہے، پورے عرب کے اندر نا مکہ والوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ ان کا احترام بڑا کرتے تھے، ان کے قافلوں پر ڈاکو حملہ نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یار یہ مکہ کے رہائشی ہیں، ان کے گھروں میں چوری نہیں ہوتی تھی، کوئی باہر کا بندہ ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، باہر کے لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ عرب کی تو عادت تھی کہ عرب والے ایک دوسرے قبیلوں پر چڑھائی کرتے رہتے تھے، لیکن پورا عرب کعبے کے احترام کی وجہ سے کبھی بھی مکے پر حملہ کوئی بھی قبیلہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہاں امن کتنا تھا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو امن کی یہاں تو بہت ساری مثالیں بیان ارشاد فرمائی، کیونکہ حرم بھی ہے اور حرم کے اندر جتنی جگہ موجود ہے حرم کی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو امن والا بنا دیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، ٹھیک ہے جی، یہ سارا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ امن والی بستی تھی، اور دوسری بات یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہم نے ہر طرف سے انہیں رزق عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ لوگ نذرانے لے کے آ رہے ہیں، لوگ چندے لے کے آ رہے ہیں، لوگ جناب مختلف قسم کے پھل لے کے آ رہے ہیں، یعنی ہر ایک چیز جہاں سے بھی تھی وہ ساری کے ساری اٹھا کر لوگ مکہ میں لے آتے،
ان کے مزے بنے ہوئے تھے، کعبے کے متولی جو تھے یہ انتظامیہ تھے یہ. تو ایک تو ہر طرف سے رزق آتا ہے ان کے پاس، دوسرا ہر طرح کی تجارت بھی اسی مکے کے اندر آتی. لیکن ہوا کیا میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنے عیش و آرام دیے، ٹھیک ہے جی، امن بھی ہو، سکون بھی ہو، پھر اس کے بعد ہر طرف سے جناب رزق بھی آ جاتا ہو، چندے بھی آ جاتے ہوں، نذرانے بھی آ جاتے ہوں، کاروبار بھی یہاں پہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہوا کیا میں فکافرت، فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی ان کے پاس سارا کچھ آیا تو انہوں نے کفر کرنا شروع کر دیا. بیانوم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. رب نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کاروبار بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ جناب وہ پھل پھول رہی ہے، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ان کو پاس مل رہا ہے. تو جب اتنی نعمتیں آئی تو فکافرت بیانوم اللہ، فرمایا اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے انکار کر دیا. پھر ہوا کیا، سب سے بڑی نعمت جو مکہ کے اندر آئی وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کرم بھی کتنا بڑا فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیا. پیدائش بھی تھی انہی کے اندر، خاندان بھی انہی کا، رہائش بھی انہی کی، شہر بھی انہی کا. میں جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انہوں نے ان کو عطا فرمایا اور اتنی بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، ٹھیک ہے جی، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی کہ امام الانبیاء انہیں مل گئے. تو جب انہوں نے اس نعمت کا بھی انکار کیا تو پھر کیا ہوا، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے وہ نعمت لے لی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں جس طرح قوم یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال قحط آیا تھا نا، اسی طریقے سے مکہ والوں نے بھی 7 سال قحط کے اندر گزارے ہیں. اور یہ اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے تھے کہ مجبوراً انہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہونا پڑا. ٹھیک ہے، پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی اور پھر یہ سارا معاملہ ان کا ٹھیک ہوا. وگرنہ 7 سال جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا، 7 سال ان لوگوں نے قحط کے اندر گزارے ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے جلال فرمائی تھی، ٹھیک ہے، کہ پروردگار ان پر قحط نازل فرما. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. حضور نے کیا فرمایا، فرمایا یا اللہ مکے والوں پر کیا کر، قحط نازل فرما. پھر 7 سال تک نہ انہیں اچھا کھانا نصیب ہوا، نہ اچھا پہننا نصیب ہوا، نہ انہیں پانی کا قطرہ ملتا تھا، یہ پیاس سے مر جاتے تھے. یعنی اتنا ان کے حالات خراب ہو گئے. مجبوراً آ کے ان کو ایک ہی بات سمجھ آئی، کیا انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ سیدھا یہاں سے جاؤ سیدھا مدینے کے اندر، وہاں سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دے. اچھا ہوا کیا، ایک کمال کی بات ہے، حضور کے ایک صحابی ہے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے راستے کے بہت بڑے سردار اور بہت ہی بڑا نام ان کا. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی ہے جو ثمامہ کو گرفتار کر کے لائے. بڑی خوبصورت بات ہے ان کی. صحابہ کرام گئے، انہوں نے جناب کہیں نہ کہیں سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا. یہ باہر نکلے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے پکڑا اور پکڑ کے آ کے جناب علی مدینے پہنچ گئے اور آ کے مدینے کے مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا. جب باندھ دیا تو پھر ہوا کیا، آقا علیہ السلام صبح تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال یہ مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ثمامہ سنا کیا حال ہے تیرا. کہنے لگے جی مجھے اس دنیا کے اندر اگر کسی شہر سے، کسی کے نام سے اور کسی کی صورت سے نفرت ہے تو آپ ہیں. حضور خاموشی سے گزر گئے. دوسرے دن پھر آئے، یہ بندے ہوئے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا ثمامہ سنا. انہوں نے پھر وہی بات کی. ٹھیک ہے، اچھا حضور پھر مسکرا کے چلے گئے. تیسرا دن پھر آیا، حضور پھر جو تشریف لائے. ٹھیک ہے، تو اب کیفیت ان کی بدلی ہوئی تھی. اب انہوں نے وہ بات نہ کی. جب وہ بات نہ کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو. صحابہ حیران ہو گئے، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے اور بڑی مشکل سے پکڑ کے لایا اور چھوٹا موٹا بندہ بھی نہیں ہے، یمن کی پٹی کا سردار ہے یہ. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا. جب چھوڑا گیا تو بڑا حیران ہوا. یہ سیدھا گیا باغ کے اندر، وہاں پہ جناب علیہ ایک حوض تھا، وہاں پہ جا کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ کل کی بات یہ تھی کہ آپ کا شہر، آپ کا نام، آپ کی شکل و صورت سے مجھے نفرت تھی. آج حالت یہ ہے کہ آپ کا شہر، آپ کا نام، آپ کی شکل و صورت سے زیادہ مجھے پیارا کوئی بھی نہیں ہے. کلمہ پڑھا،
کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد مکے کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو آپ کی اجازت سے جائے گا وگرنہ نہیں جائے گا۔ لو جناب، یہ وہاں سے نکلے مدینہ پاک سے، سیدھا آئے کعبہ شریف، اب وہاں پہ آئے، عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد یہ عمرہ پہلے بھی عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہاں سے پکڑ کے لائے تھے ان کو، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، حضور نے فرمایا جا کے عمرہ کر کے آ۔ اچھا عمرہ کرنے گیا تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا، یہ ثمامہ بن اسال ہے، بڑی آؤ بھگت کی کہ یار یہ یمن کا سردار ہے، یمن کی پٹی کا، تو ظاہر ہے مکہ کے سارے راستے قافلے جو یمن سے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی اس کی خدمت کی ان کی، تو کوئی بات ہو گئی تو انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد تمہیں جو کچھ بھی ملے گا وہ حضور کی اجازت سے ملے گا، وگرنہ کچھ بھی نہیں ملے گا، تمہیں ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا۔ لو جناب، انہوں نے وہاں پہ جا کے واپس گئے، اور واپس جانے کے بعد وہاں پہ ناکہ بندی کر دی، نہ وہاں سے کوئی قافلہ آنے دیا نہ جانے دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 7 سال تک، یہ جو میں کہہ رہا تھا نا پہلے کہ 7 سال مکہ کے اندر کہاں زدہ انہوں نے وقت گزارا ہے، ایک تو ادھر سے تجارت بند ہو گئی، ٹھیک ہے، اور صحابی رسول نے کر دی، اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا، تو یہ مر ہی گئے یوں سمجھ لیں مکہ والے کہ ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں۔ اب ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ثمامہ بن اسال نے جو ہے وہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، ساری تجارت کو روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا او یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی جناب، ٹھیک ہے جی، ہم تو تسبیح والے لوگ تھے، اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، ہمیں تجارت کون روکتا بھائی، ناکہ بندی کون کرتا ہے؟ 7 سال تک وہ رو کے بیٹھے رہے، 7 سال تک یہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ اچھا مجبوراً انہیں کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات ہے، اب ثمامہ بن اسال سردار تو رہا نہیں، اب تو غلام ہو چکا ہے وہ حضور علیہ السلام کا، تو بجائے اس کی ترلے منتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مدینے جا کے حضور کی ترلے منت کرو، اور حضور سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ حکم دے دے تجارت آنے دے، وگرنہ مکے کا اندر جو ہے بڑے تو بڑے، وہاں تو بچے بھی بھوک سے مر جائیں گے۔ پھر وہ مدینے مکے سے جناب اعلیٰ حضرت غالباً ابو سفیان آئے، انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے قریشی ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، سارے جناب بھوک سے مر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں ثمامہ کو حکم دیں کہ ہمیں کاروبار کرنے دے، تجارت کرنے دے، اگر یہ نہیں کرنے دے گا تو ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، اب حال بالکل خراب ہو چکا ہے ہمارا۔ حضور نے پھر خط لکھا، فرمایا ثمامہ کو کہا ٹھیک ہے پھر آنے دے ان کو۔ پھر جا کے یہ تجارت شروع ہوئی، پھر جا کے جناب ان کا حساب کتاب کھلا۔ اب مطلب کیا ہے، یاد رکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیوں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے نا، جو ہتھیار جس موقع پر استعمال ہو رہا ہے اور ضرورت ہو استعمال کرنا چاہیے۔ اس موقع پر آج کئی ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہے ایک بوتل نہ کی بنے گا، ایک بوتل نال ایک گولی تے آندی ہے نا، نہیں آندی، ٹھیک ہے، ایک بوتل نہ کی بن جائے گا۔ اگر ان بغارتوں نے اگر بائیکاٹ کیا ہوتا نا خدا کی قسم، تو کیا خیال ہے کہ آج اسرائیل کی یہ جرت ہوتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سیانے نہیں ہیں، ہم بے وقوف بن چکے ہیں، وغیرہ یہودی اس قابل نہیں تھے کہ یہودی جنگ کر سکتے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، جب سے یہودی چلے تب سے لے کر آج تک کبھی یہودیوں نے جنگ نہیں لڑی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جو جنگ لڑ رہے ہیں وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بس وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بس ہمارے اندر دم خم نہیں رہا، وگرنہ یہ اس قابل نہیں تھے۔ جب تک سلطان عبد الحمید ثانی بیٹھا رہا، ترلے کرتے رہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ فلسطین کے اندر جگہ دے دے، تو سلطان عبد الحمید ثانی نے کہا نہیں، یہ جگہ جو ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ جگہ جو ہے امت مسلمہ کی ملکیت ہے، فلسطین کے اندر تمہیں جگہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہودی جب بھی غالب آئیں گے نا وہ 2 وجہ سے آئیں گے، ایک فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم نے ذلیل کر دیا ان کو، لیکن یہ آئیں گے تو یا تو اللہ کے راستے سے آئیں گے یا لوگوں کے راستے سے آئیں گے۔ آج امریکہ اس کے پیچھے سے ہٹ جائے، اسرائیل کا وجود 1 گھنٹہ بھی برقرار نہیں رہ سکتا ہے، 1 گھنٹہ۔ عرب جتنا بغارت بیٹھا ہوا ہے، میں نے کل بھی آپ کو کہا نا، یہ بغارت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ جو ٹرمپ نے ان کے منہ پر تھوکا ہے نا، یہ غیرت والے ہوتے تو آج یہ اعلان کر چکے ہوتے کہ خبیثہ ہم سے سارا کوئی کھا کے گیا ہے، کروڑوں ڈالر ہم سے لے کے گیا ہے، جہاز ہم سے لے کے گیا ہے، کجرا وہاں جا کے بکواس بھی ہمارے اوپر کر رہا ہے کہ ہم نے تجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ یہ ٹرمپ نے جاتے ہی کہا ہے، اس نے کہا بھی عرب والے جو اپنے آپ محلات دکھا رہے تھے نا، ان کے محلوں سے تو ٹرمپ ٹاور ہی زیادہ اچھا ہے۔ کیا ملا؟ سارا کچھ دے کے خوشامد کر کے ان کے نیچے پچ گئے، اپنی بچوں کے بال کھول کے ان کو لہرا کے دکھائے انہوں نے، کیا ملا؟ اگلے نے ان کے منہ پر جاتے تھوکا، تھوڑی دیر بھی نہیں گزاری اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہم نے نعمتیں تو عطا فرمائیں لیکن بچا نہیں سکے مکہ والے، نعمت عظمیٰ یعنی بڑی، آقا علیہ السلام جیسے نعمت بھی ہم نے مکہ والوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا جب انہوں نے نئی قدر کی نا، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ،
پھر ہم نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا مکہ والوں کو. رات کو سو نہیں سکتے تھے, ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ مسلمان کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مکے والوں پر وہ وقت بھی آیا ہے. ہم نے یہ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ جناب مکے والوں نے جا کے بدر کے اندر لڑائی کی, حنین کے اندر کی, خندق کے اندر کی, فلانی جگہ کی ہے. لیکن مکے والوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب یہ رات کو اٹھ کر دیکھا کرتے تھے کہ یار کہیں ایسا رہو کہ مسلمان ہم پر حملہ ہی نہ کر دے. سمجھ آئی؟ رب نے مسلمان کی طبیعت کے اندر ایک روب رکھا ہے, شرط یہ کہ مسلمان ہو صحیح. قرآن مجید کے الفاظ ہے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, فرمایا غالب ہمیشہ تم ہی رہو گے, پر شرط کیا ہے کہ تمہارے پلے ایمان ہونا چاہیے. اچھا, رب نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے, تمہارے پاس پیسہ ہونا چاہیے, ہتھیار ہونے چاہیے. فرمایا نہ, تمہارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں کوئی پریشانی نہیں, تمہارے پاس ہتھیار ہے یا نہیں کوئی پریشانی نہیں, تمہارے پاس پیسہ ہے, وسائل ہیں کہ نہیں ہے, تمہیں ٹینشن لینے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تمہارے پاس ایک ہتھیار ہونا چاہیے, کیا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہو. اسلحہ کم بھی ہوا تو جتوانا ہمارا کام ہے. بدر کے اندر اسلحہ تھا, احد کے اندر تھا, خندق کے اندر تھا, یرموک کے اندر تھا. آپ سوچ سکتے ہیں 7.5 لاکھ فوج تھی یرموک کی. جنگ یرموک کے اندر جو جنگ لگی ہے, رومیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7.5 لاکھ, اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف 45,000. کوئی سوچ سکتا؟ 45,000 کے مقابلے میں 7.5 لاکھ فوج کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور امام شامی رحمۃ اللہ نے بڑی بات لکھی ہے. آپ فرماتے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کو کہا کہ کیا کرنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کا 60,000 بندہ پہلے ابتدائی طور پہ مقدمۃ الجیش کے طور پر لڑنے کے لیے آیا. 60,000 بندہ آیا جو انہوں نے پہلا بندہ بھیجا. آپ اندازہ کریں ان کی کل تعداد 45,000 ہے. انہوں نے پہلا جو بھیجا نا, یعنی ابتدائی طور پر لڑنے کے لیے جو بندے بھیجے جنگ یرموک کے اندر رومیوں نے, وہ 60,000 تھے. ان کی ٹوٹل 45,000 اپنا تعداد ہے. اب ہوا کیا, ابو عبیدہ بن جراح نے کہا وہ تو 60,000 آ رہے ہیں, ان کے مقابلے میں کتنے جائیں گے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خالد بن ولید نے کیا کہا. انہوں نے کہا جناب 30 بندے دے دو, گل ختم, اللہ خیر صلی اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ 60,000 کے مقابلے میں 30 بندے. کہا جی 30 بندے پڑے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جانتا ہے 30 کس کہاں تقسیم ہو رہے ہیں؟ کہا جی بس ایک بندے کے لیے 2,000, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یار ان لوگوں کے ایمان کا لیول چیک کر کے دیکھو کہ وہ لوگ کیا تھے آخر. ان لوگوں کا ایمان کس قدر تھا. وہ کہتے نا کہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا, اقبال کا ایک شعر تھا نا, اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا. میں رب کا جب بھی دین پھیلا نا وہ مومن کی طاقت کی وجہ سے پھیلا ہے. آج طاقت پلے کوئی نہیں رہی نا. حضرت خالد بن ولید نے کہا جی 30 بندے دے دو, اللہ خیر صلی اللہ, بات ختم, لڑ لیں گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جی یار یہ ذرا تھوڑے سے کم ہے, ذرا تھوڑے سے بڑھا لیں. چلو جی, انہوں نے کہا چلو آپ بڑھا دیں. پھر کہا چلو اس طرح کریں, آپ 60 بندے لے جائیں, 1,000 کے مقابلے میں ایک. یہ کہانی نہیں, یہ قصہ نہیں ہے, یہ اٹل حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. یہ تاریخ نے, زمین آسمان نے کبھی یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 60 بندوں کے مقابلے میں 60,000 فوج کھڑی تھی, اور وہ بھی صرف ابتدائی طور پر. تو کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا؟ 60 بندوں نے 60,000 کو آگے لگا کے جناب یرموک کا مارکا جیتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسی جنگ بھی لڑی ہے کہ جس کے اندر ٹوٹل 12 بندے تھے اور سامنے 1,00,000 بندہ تھا. 1,00,000 کو 12 بندوں نے قابو نہیں دیا. کیا تھا ان کے پاس؟ صرف ایک ہی چیز تھی. ٹھیک ہے, خالد بن ولید نے آخری وقت کہا یار میں موت کو ڈھونڈ کے تھک گیا, کہیں بھی نہیں ملی ہے. میں جب بڈھا ہو گیا ہوں, بستر پہ آ گیا ہوں, تب جا کے موت آ رہی ہے. پھر میں خالد کو کمزور دیکھ کے آئی ہے نا. میں جب تک خالد کی طاقت تھی لڑتا رہا, تب تک تو نہیں آئی. ٹھیک ہے جی, جب خالد کمزور ہو گیا ہے, بستر پہ آ گیا, تب آئی ہے. جو کیسے لوگ ہوں گے جو موت کی بھی تڑی ایسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایسے نہیں ہوتا, قرآن مجید کی یہ آیت ہے. ٹھیک ہے, اب مومن بندہ جو نا موت سے ڈرتا ہی کوئی نہیں ہے, اس کا سوال ہی پہ, بلکہ مومن بندے کی تو تڑی موت کے ساتھ ہوتی ہے. خالد بن ولید اپنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے, آپ نے کیا فرمایا موت میری حفاظت کرتی ہے. مولا علی کا فرمان ہے, فرمایا موت میری حفاظت کرتی ہے. لوگوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا ڈر کس چیز کا؟ میں جب آنی ہے تب آئے گی نا, اس سے پہلے تو آنی نہیں ہے. تو حفاظت کون کر رہی ہے؟ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. اچھا پھر آپ ذرا بیٹے کی بات سنو. امام حسین پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب مرنا ہی ہے نا پھر بہتر ہے کہ شہید ہو کے مر جا. مرنا تو ہے نا, اس سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی. ٹھیک ہے,
دیکھیں نا جی، چلو تم نے پاکستان کو بڑا اچھے طریقے سے تعارف کروا دیا، پاکستان کا دکھا دیا کہ یار پاکستان واقعی کوئی شے ہے، دنیا مان رہی ہے، تمہاری تعریفیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑی سی آگے ہمت کر لو، کیا ہو جائے؟ مر جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم انڈیا سے لڑتے ہوئے نہیں مرے نا تو غزہ میں جا کے بھی تم مرو گے نہیں۔ قرآن یہ سچا وعدہ کہ رب مسلمانوں کو مرنے نہیں دیتا، یہ پکی بات۔ قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرمایا جی ابھی جائیں اور ابھی جا کے قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل ابھی تو میرے صحابہ کرام نے منہ بھی نہیں دھویا ہے، ابھی تو خندق سے واپس آ رہے ہیں۔ جب خندق کا مارکا ختم ہوا نا تو یہ ابھی صحابہ کرام راستے میں تھے، واپس آئے تھے، منہ بھی کسی نے نہیں دھویا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جی رب فرما رہا کہ ابھی جانا ہے، اور صرف ان لوگوں نے جانا ہے جو خندق کے اندر شامل تھے۔ حضور نے فرمایا اعلان کرو بھائی، دستی اعلان ہوا، کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو واپس آ رہے ہیں، ہمارا تو ڈیڈی درد کر رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر رب کا حکم ہے، جن لوگوں نے خندق کے اندر شامل ہوئے تھے وہی لوگ قبیلہ بنو قریظہ کا محاصرہ کریں گے۔ جب یہ چل پڑے نا تو جب جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صرف ہم رب فرما رہا کہ بس ہم نے دیکھنا تھا کہ آپ کے غلام کرتے کیا ہیں، اب یہ چل پڑے ہیں، اب ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ مکہ والے کر رہے تھے نا، ہم نے ان کو نعمتیں تو بڑی عطا فرمائی، جب انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پھر ہم نے خوف اور ڈر ان کے دل میں بٹھا دیا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان تھوڑا آقا علیہ السلام کے خود فرمان ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ حضور نے فرمایا رب نے مجھے اتنا رعب دیا ہے کہ اگر میرا دشمن ایک مہینہ بھی مجھ سے دور ہو نا اور اسے صرف خالی پتہ چل جائے، کوئی خبر اسے دے دے، اسے جا کے صرف اتنا ہی کوئی بتا دے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے فرمایا وہیں اس کا سانس ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ صرف امت کے اٹھنے کی دیر ہے۔ دیکھیں نا پاکستان نے صرف 4 گھنٹے تماشا دکھایا، ٹرمپ ترلے کرنے پہ آ گئے، نہیں بند کرو جناب، بند کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہی مودی تھا تڑی لگا رہا تھا۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ صرف 4 گھنٹے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، صرف 4 گھنٹے پاکستان کھڑا ہوا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب تک سب کی چیخیں نکل گئی، نہیں جناب جنگ رکنی چاہیے۔ حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو واسطہ ہی کوئی نہیں ہمارے ان کے ساتھ، پھر واسطہ کیسے نکل آیا؟ تم غزہ کے لیے کھڑے ہو کے دیکھو پوری امت تمہارے قدموں میں نیچے ہے، نہ تو پھر بات ختم ہوگی۔ صرف وجہ ہے صرف ایمان ہو، طاقت رب آپ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔